خصوصی مالک پورے ملک میں عزت عطا فرمائے. جی بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شهدوا الدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ امام زمانہ آپ تمام مزاداروں کی محافظت فرمائیں. مالک بابا درغام شاہ جی سرکار کا سایہ سلامت رکھیں اور اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہیں. اور تو جتنے قدم ٹور آئے ہو ماں سنائیں گے تو خالی دامن واپس نہ آئے. اب ماحول آپ کے سامنے ہے. بخدا 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 برسر ممبر صرف میں سننے کی نیت سے یہاں پر تشریف لایا تھا. برسر ممبر تو اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو موتی ہیں اب حافظ آئے گی. بغیر میری باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ بالکل تھوڑا پڑھنا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بخدا برسر ممبر کھڑا ہوں. زیادہ باتیں مجھے نہیں کرنی. بابا جی سرکار دور ہو دعا فرمائیں ذرا. سبیر نالین سے جی سرکار. بابا عطا جی میں کوئی 2-3 سال کے بعد آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے اور امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں والا حساب ہے. مجھے نہیں پتا بس وہ جیسے جیسے آپ تعاون کرتے جائیں گے جتنا ہے اسے قبول کیجئے گا. اور یہ میں گیا بس یہ پورا ذائی پریوار ہے یہ پوری کیبنٹ ہے. یہ پھر تفصیل سے مولا کا ذکر کریں گے. دوسرے مصرے پہ کم از کم مجھے دعا چاہیے. میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور کچھ چاہیے بھی نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار. بخدا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ سکوں. میں تھوڑی روانی بنا لوں. تصاویر کیجئے گا. غم حسین میں جو اشک بار. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. سمجھو تو دعا کرنا ورنہ یا علی مدد. دوسرے مصرے تے ونڈ کرو. میں فیصلہ کرا کہ اتنے چھوڑنا ہے یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے. نہیں تو یا علی غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بابا عطا جی غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں خدا وعد اللہ شریک کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بینی و بین اللہ میں ابھی تک صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ سکوں. مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے. 20 سفر تھی کربلا محلہ تھی. یہ پوری دنیا سے لوگ تھے. امام زمانہ کی قسم ہے یہ مصرع پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. پتہ نہیں جان کیا فیصلہ کرے. بابا جی چھوٹا وراعت دو تو میں مرشد بندہ صرف دعا کرو. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں نہیں بیٹھنا عالم نو بیٹھنا. فیصلہ آپ کرے تو میں جا رہا ہوں. غم حسین میں جو آخری بندے تک جو سمجھے وہ ضرور بولے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. دانتوں میں دریا دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں
کہ جیسے شیر کے منہ میں کہ جیسے شیر کے منہ میں کیا بات ہے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا دربار تھا اور اس میں نا غالب کو سنانے کے لیے ذوق نے ایک شعر پڑھا تھا میر تقی میر کی شان میں. وہ شعر یہ تھا: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مولا. جی میں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. کہ جیسے شیر کے منہ میں پہلی بات تو یہ کہ میں مہمان ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں امام حسین کا چھوٹا سا مداح خان ہوں، اور تیسری بات یہ ہے جو میرے لیے بات عزت والی ہے وہ میں خود کہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا زوار ہوں. یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. میرا دل بڑا ہے انکل ظہور، میں نہیں پتا کہ ہن بھی ہاتھ مار کے داد لمڑا والا رواج ہے یا نہیں. میں مجھے ملتی پئی ہے تو میں لیندا پیا انشاءاللہ میں گل سمجھا سکاں گا. میں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے اشک بار پیار جیسے شیر کے منہ میں شکار. 3 کاف یہ میں نے پڑھ دیے، یہ 3 ایک طرف، چوتھا ایک اکیلا ایک طرف، فیصلہ جنگ کرے. اور میں جا رہا ہوں غم حسین میں جو اشک. مولا علی بادشاہ میری مدد کرے انشاءاللہ میں سمجھا سکا، میں امداد نہیں چاہیے، اللہ کرے میں پڑھ سکا تو فیصلہ جنگ آپ کے نصیب. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. انکل ظہور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. اور میں منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. تو میں قربان ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی میں پیا علی بات، جی میں پیا کیا بات ہے علی بات، جی میں پیا. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کیا بات کہ جیسے شیر کے منہ میں. خدا منبر پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں بڑے خوف میں ہوں، میرے پہ بڑا پریشر ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے منبر پہ کھڑوں. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار. آئیے بسم اللہ جناب، آئیے بسم اللہ. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. میں پڑھ سکتا ہوں تھوڑی دیر اور اگر اجازت دیں. کیا بات ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے بھائی جان تھوڑا سا ذرا غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میں ایک لمحے کی تلاش میں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں گھبرا نہیں رہا. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ جائے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. کوئی بڑی بات نہیں، میں طالب علم ہوں، میں آپ تمام عزاداروں کا خادم ہوں، مجھے چھوٹا سا اپنا نوکر سمجھیے گا. اس کے اوپر بات کوئی نہیں، یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہے. مجھے بخدا مجھے نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا شعر کیا ہوتا ہے. مجھے پیر نالین شاہ جی، امام حسین بادشاہ کی موجودگی کی قسم ہے ان 2 ڈھائی 3 سالوں میں پیر حسین شاہ جی میں نے کم از کم کچھ نہیں میں جنگ میں کھڑوں، مجھے اس چیز کا پتا ہے. کچھ نہیں تو غالب یا میر تقی میر کے ایک شعر پہ میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے خدا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ شاعری کس بلا کا نام ہے، شاعری کس پہاڑ کو کہتے ہیں. مجھے امام حسین کی موجودگی کی قسم ہے. یہ مصرع اس سے پہلے آخری بار میں نے پچھلے سال کربلا 6 کے دن پڑھا تھا. بابا جی جھوٹے کو خدا معاف نہ کریں، دوسرا مصرع نہیں، یہ پہلا مصرع اولا پڑھنے کے بعد میں رک گیا اور مجھے یاد ہی نہیں کہ پتہ نہیں کتنی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کتنی دیر واہ ہوتی نہیں، مجھے نہیں یاد. میں اب بھی پہلا مصرع پڑھ کے رکوں گا. اپنے مجمع سے کہیے گا اگر حق بنے تو دعا، نہ بنے تو بخدا یہی ممبر چھوڑ دوں گا. میری نوکری ہو گئی. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تکڑا نہیں کہ جیسے شیر اندر ضرور کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے، ہر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا. میں نے کیا کرم حسین کا لایا ہے، ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا.
कमर हुआ क्या बात है अलीबाज भाई, क्या खैबर बात को है। क्या बात है सही मान है। अच्छा बाकी वाह 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 बख्शिश अजीब भी करो में इमाम जामी नहीं डालना दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। यहाँ तक। इसके बाद मैंने आखिरी शेर पढ़ना था, लेकिन अब मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है, मुझे हुक्म कर दिया। अब हैं तो नज़्म के शेर मैं 2 पढ़ रहा हूँ या 3, इसी पे आपको सलाम कर रहा हूँ। अब उन्होंने हुक्म किया खैबर का टुकड़ा, तो मुझे 4 साढ़े 4 5 साल गुजर गए इस मज़मून को मुझे छोड़े हुए। डायरी मेरे सामने पड़ी नहीं है, और बस अब जहाँ जहाँ तक चलते जाएंगे। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। क्या बात है ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। अगर तो आप लोग थक रहे हैं तो मुझे हुक्म करें, मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। दाद काफ़ी है मेरे ख्याल से। मैं जितनी अभी दाद हो चुकी है मेरे ख्याल से बहुत है। ये जितनी मैं पहले ज़िंदगी में ले चुका हूँ, अगर उतनी दाद से भी पेट नहीं भरा मेरा, तो दाद वाला कशकोल कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लिहाजा अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। मैं तंग करने तो आया नहीं। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। जी में अलीबाज जी में 40 दिन एक बार खैबर के मकाम पे हुई थी जंग, और आखिरी से पिछले दिन रसूल ने ऐलान फरमाया था कल अलम मर्द को देगा। अब वो कल आ गई जिस कल का ऐलान फरमाया था, वो कल आ गई जिस कल का ऐलान फरमाया था। वो अगला दिन आया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मुसल्ला इबादत से उठे, खैबर के मैदान में आए, एक टीले पे खड़े हो गए, और टीले पे खड़े होकर रसूल खुदा ने नादी अली तालीम की। नादी अली ने सफर शुरू किया। नादी अली चलते चलते मदीने से खैबर पहुंच गए। खैबर से मदीने आ गई, माजरत खैबर से मदीने आ गई। नादी अली मौला अली शहंशाह बादशाह इबादत पे तशरीफ फरमाते हैं, मुसल्ला इबादत पे। अब हालत क्या है, दस्तक हुई दरवाजे पे, मौला अली शहंशाह बादशाह को पता चल गया मेरे रसूल की भेजी हुई दुआ है। अब खैबर की तैयारी सुनिएगा। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। आप गवाएं बाबा जी, आप गवाएं। मैं कल रात जंग दाखिल होते वक्त इस शहर की क्या क्या तारीफें आपके सामने कर रहा था। बाखुदा पंजाब का इतना रिवायती शहर है, इतना अदीब शहर है, मैं इसकी अब बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त कम है। बस मिस्र मेरा ज़ाया ना हो। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। बाबा जी मैं पुत्र पर बड़ा नाराजगी वैसी हुक्म की तरह जो थोड़ा शहर चुप कर गया। मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज। मुझसे किसी जरीना भगौड़े की बात कर, यसरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया। हैदर की बात छोड़, तू घोड़े की बात। हैदर की बात छोड़, हसन भाई, हैदर की बात छोड़ तू, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की। शकील साहब, राणा साहब, हैदर की वजह साहब ने मेरे नाल, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की। घोड़े की आखिरी शेर, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। नादे अली ने दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे मौला अली बादशाह अस्तबल की तरफ गए, अपने राहबार को निकाला, उस पर तशरीफ फरमा हुए। सारा मजमून मैंने छोड़ दिया। मदीने की गलियां, अली का घोड़ा, अली बादशाह अपने घोड़े की जीन पे सवार है। अब मदीने की गलियों से अली बादशाह का घोड़ा गुजर रहा है, और मैं नहीं कह रहा। अली फरमा रहे हैं घोड़े को जाना कैसे। अब हालत क्या है, ऐ सबा सुन जरा, रास्ता तो बना, देख मसनद रशी हो गया मुर्तजा। रास्तों दोस्तों कुछ कहो, कुछ सुनो, कुछ भुनो, कुछ दुनो, मैं करूं मौजूदा। राह गुजर तू ठहर जा, इधर की इधर, मैं उधर की उधर का करूं कुछ पता। ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पाँव पकड़ ले जरा रास्ता। ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए। जहाँ तक मेरा जाती इंटरेस्ट था पढ़ने में, वहाँ तक मैं दाद के लालच में ही था। अब मुझे उन्होंने हुक्म किया, पीर नारायण जी मुझे नहीं देखना, मुझे बंदा बताना है। आगा खावर साहब मुझे बंदा बताइएगा जो चुप कर गया, मैं कम अज कम आके उसे सलाम जरूर करूंगा। ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पाँव पकड़ ले जरा रास्ता। मदीने की आखिरी दरवाजे पे हदूद पे आ गया अली का घोड़ा। अब हालत की है, अगले 2 कदम है मदीने से बाहर, पिछले 2 कदम है मदीने के अंदर। और मैं नहीं कह रहा, अली का घोड़ा, अली का घोड़ा कह रहा है सांस रुक जा जरा, वक्त थम जा जरा, पिछले सुम मेरे तन के मदीने पे है। मौला हुक्म दे इसको भी मार दूं, अगले सुम मेरे मरहब के सीने पे। सांस रुक जा जरा, बस राजी रहिएगा, वक्त थम जा। रिजवान ये आए
جس رسم میرے تن کی مدینے پہ ہے دشمن برباد ہو منی بابا مولا اب حکم دے اللہ تیری زندگی کرے مولا تنور سے دے اب مولا مالک لال خان صاحب کی زندگی کرے ماشاءاللہ آپ تمام مولا جانتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہے مالک کی توفیقات خیر میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے یا امین الہی آمین جی میں تیری مساجد زندگی یہ درا اپنی دو مفتی و صافی ہو گئی تو حضرت مالک آپ کی معافت فرمائے میر ببر علی انیس فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے ہائے ہائے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے جتنا بھی پڑھنا ہے مجھے تبرکن پڑھنا ہے کیونکہ آنسو وہ ہے جو میں دیکھ چکا ہوں وہ آ گئی کبھی آپ ان لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ آخر ان لوگوں پہ کیا معیار تھا کیا سوچ کے یہ لوگ لکھتے تھے کیسے کیسے تخیل انہیں بخشے جاتے تھے بخدا انتہا ہو گئی انتہا ہو گئی یعنی اس نے جو مصرع کہہ دیا فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب جی پیر کی شریعت سے زینب کی رضا سے دنیا سمجھتی ہے کہ حسین بادشاہ کا سر قلم کر لیا میرے بزرگ اور نیزے کی نوک کو بلند کر لیا اور لے کے پھرتے رہے بتاتے رہے کہ یہ ہماری فتح کا اعلان ہے تم جانتے نہیں حسین نے کام کیا کیا تمہیں پتہ ہی نہیں نیزے کی نوک پہ حسین نے کر کیا دیا 2011 میں سجاد بخاری صاحب کے یہاں مجلس ذکر پڑھا ہمیشہ لے دی اور قبلہ نسیم صاحب پڑھ رہے تھے یار ایسے ایسے لوگ کیسی کیسی شخصیات تھیں قبلہ کا نسیم عباس رضوی صاحب میں مجلس سننے گیا تھا انکل 2011 کی بات ہے وہ شعر مجھے ابھی تک یاد ہو گیا اور پتہ نہیں مالک اس کا احسان ان کی روح کو فرمائے وہ فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام میں قربان ہوں میں قربان ہوں لطف آ گیا خدا کو بھی جنگ والو ارباب دانش ارباب ذوق ارباب ادا لطف آ گیا خدا کو بھی تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے نیزے کی نوک پہ قرآن تو نہیں پڑھ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے تھے میرے مولا شہرک سے جو غریب تھا اس کو بچا لیا نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے اور تلاوت جاری ہے گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ لوں صرف ایک روایت ہے جی میں زندگی دراز تلاوت جاری ہے میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہتی ہے جب کافی سارا فاصلہ طے ہو گیا نا تو انہوں نے سوچا کہ ملک شام قریب ہے تو کہیں رک کر تھوڑا آرام کیا جائے اب ملک شام سے پہلے کوئی بستی تھی وہاں پر ایک عیسائی کا باغ تھا وہاں قافلے کو روکا گیا عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اب نیزے کی نوک پہ سید الشہداء کا سر تھا اور میرے مولا تلاوت کر رہے تھے اللہ اکبر تلاوت جاری تھی بخدا مجھے دیکھیے گا اب یہ منظر سمجھیے گا اس کونے میں نیزے ہیں نیزے پہ سید الشہداء کا سر ہے زین والوں مر کوئی نہیں جاتا پر اگر مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے میں سمجھتا ہوں وہ آنکھ ہونی نہیں چاہیے جو سید الشہداء کے غم میں نہیں ہو سکتی آئیے بسم اللہ میرے بڑے آگے ہیں میں سلام کر رہا ہوں بس دیکھیے گا میری طرف نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے شاباش اور میرے مولا تلاوت کر رہے ہیں جی میں اب اس کونے سے مولا تلاوت فرما رہے تھے میں نے دیکھو باغ کے اس کونے پہ انکل ظہور میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے یہاں تلاوت ہو رہی تھی اس کونے پہ جس عیسائی کا باغ تھا نا اس کی 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی میں تیری اکھاں سلام کرنا کہ سونی ہاں جنور دی بھئی میرا میرا جوانی نصیب ہوگی او میں قربان ہوا
اب بھائی اکمل وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. دعا فرمائے سے بزرگ کو ساڑھے اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. قبلہ دعا فرمائیے گا. اب اس نے سننا شروع کیا قرآن کی تلاوت اور یہ دیکھ سکتی نہیں تھی. انکل دور وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں کے سہارے نا اس نے چلنا شروع کیا, آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ چلتی چلتی وہاں آ گئی جہاں نیزے کھڑے تھے. معافی مانگ لوں جملہ سخت ہے میرے ماما بہنا معافی مانگ کے جملے تو تعلق توڑے نہ لے. چاچا ضرور حسین وہ نیزے کے نیچے آ گئی. سید الشہداء کے سر والے نیزے کے نیچے آئیے. اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا بس تلاوت وہ محو ہے تلاوت کی آواز میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. میں جنگ کھلوتا میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے وہاں کھڑے ہو کے تلاوت سن رہی تھی. وہ محو تھی یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا. اللہ اکبر اللہ. کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں. اس کی نا میں ناکن سلام کرنا اس کی آنکھ میں نا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ یا اس نے ہاتھ والے آنکھوں کو بینائی مل گئی. دونوں آنکھوں کو نور مل گیا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. پر جی سلام کر رہا ہوں. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. بابا جی معافی مانگے سید ہو. اس نے عجیب منظر دیکھا. بدن ہے نہیں, نیزے کی نوک پہ صرف سر ہے. وہ کلام کرتے جا رہے ہیں. وہ حیران ہو گئی. جسم نہیں فقط سر, نوک سنا اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں. ابھی وہ یہی منظر دیکھ کے حیران تھی کہ اس نے نیزوں کے ساتھ نیچے دیکھا چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں. آخری جملہ اس نے بیویوں کو دیکھا. بابا جی وہ چلتی چلتی اور بیویوں کے پاس آئی. اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے میری کوئی دعا رکی ہوئی ہو, آنسو آئے تو ہائے کر کے مانگ لینا. اگر قبول نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے, ورنہ تمہارا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہے. اسی جملے پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. بابا جی اس نے نیزوں سے توجہ اپنی ہٹائی. اس نے دیکھا چند بیویاں. وہ بندہ بد نصیب ہے جس نے ماتم نہیں کرنا. وہ بیویوں کے قریب آئی. چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. وہ سامنے ایک ضعیف بیوی کے قریب آئی. اسے دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہہ دیا بی بی آپ روتی کیوں ہے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو نہیں آتا تجھے ماتم, اگر آپ کو کوئی جی 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 صدقے 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 اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ بابا جی تاریخ کہتی ہے اندر ظہور ضعیف بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بیوی آگے بڑھی. اس نے آگے بڑھ کے کہا آمنہ انہیں کچھ نہ کہے, ہم تجھے جانتے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کہے, یہ بڑی تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے. جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے جب آمنہ نے یہ لفظ سنے 4 سال کی بچی سے, اس نے اس بیوی کی طرف نہیں دیکھا. وہ آمنہ اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کی طرف دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی. آئے میں قربان ہوا. دیکھتی گئی دیکھتی گئی. اس نے جواب کوئی نہیں دیا. وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی. وہ چلتے چلتے اس نیزے کے قریب آئی بیٹا اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مظہر العجائب, اوے میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا. اوے غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے. اوے میری سمجھ میں تو نہیں آتا, اور تو غیر کی نہیں. غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے یا میں ملاؤ نا وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا. پھر رغن شدید جس نے ماتم نے کیا. غیر دیاں دھیاں رکھی دیں دیں اپنی دھی دکھن. انکل ضروری یہ توجہ ہی شام دا دربار آئی اور یزید دی دھی رملا کے آئی. اس 4 سال دی سکینہ ڈٹھا. اس قریب آ کے ویکھیا میرے ہم سن کوئی بی بی ہے, دکھن زخمی. وہ قریب آئی, اس قریب آ کے سلام کی تھا. شہزادی سکینہ نا وہ دکان نے دور ڈٹھے معافی مانگی. میں زندگی پہلی باری پڑھتا پیسے ماتم نہ کریں ہائے نہ کریں. شہزادی سکینہ نے شہزادی دکان نے دور ڈٹھے. میں سارے مضمون چھوڑ گیا. تو سارے سنے ہیں مضمون. بی بی رو کے فرمایا یہ دور تیرے نہیں میرے. یزید دیا کیا 4 سال دی سائن لو کوئی دلیل ہے کہ یہ دور تیرے. بی بی رو کے فرمایا ہون گھر جا انہ دورن لہا کے ویک جے انہ دورن دے خون دے نشان ہوئے نہ دور میرے. او میں صدقے لگا, او میں صدقے لگا.
جے خون دے گل آخری میں نے بلایا نہیں ورنہ میں چھوڑ دے بابا جی جے خون دے نشان ہوئے تو دور میرے نہ ہوئے تو دور تیرے اس دور لہا کے ڈٹھے اتے خون دے نشان ہیں اس آگے میں معذرت چاہنی ہے دور تیرے واللہ بخدا مجھے ڈر لگا ہوا ہے میں معافی یار میں کیسے بڑھوں وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ماتم نہیں کرنا جس نے آئی نہیں کرنی یزیدی دیا کیا دور تیرن دور لے حسین دی 4 سال دی 4 قدم پچھا کی اور وہ کیا دیا یزیدی دی دور میرے نہیں ہون تیرن میرے نہیں یزیدی دیا کیا تیرے جو ہیں میں دینی عمل دے تو لیندی کیوں نہیں حسین دی 4 سال دی سگین اور وہ کیا اور میرے قریب آ میں نے غور نہ لویک میں دور کی میں لواں میرے کان ختم ہو گئے میں دور کی میں لواں میرے کان جو دور پا